پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ فیصل، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ جو 15 نکات ایران کی جانب امریکہ کی جانب سے شیئر کیے گئے تھے پاکستان کے تھرو ایران کی ساتھ جنگ بندی کے لیے، وہ تو ایران نے مسترد کر دیے تھے، تو کیا ان شرائط کے مسترد ہونے کے بعد امریکہ میں اس وقت کچھ ان نکات کے حوالے سے مزید کچھ سوچا جا رہا ہے یا نئے نکات پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی خبر ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے ایک کنورسیشن جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی سامنے آئی تھی یہاں وائٹ ہاؤس میں۔ ایسٹر کا ایک فیسٹیول تھا جہاں انہوں نے اپنے نائب صدر کو مخاطب کر کے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اگر یہ پیش رفت درست سمت چلی گئی اور اس کا کوئی نتیجہ نکل پایا تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا، اور اگر یہ خراب ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ انہوں نے طنزیہ انداز میں، مذاق کے انداز میں کہا، لیکن ظاہر ہے وہ امریکہ کے صدر ہیں۔ تو لیٹسٹ سب سے یہی ہے کہ جو پلان سامنے آیا تھا 15 نکات کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اس کو لے کر اس کے بعد کوئی نئی چیز تو سامنے نہیں آئی سوائے ایک سیز فائر کی ڈیمانڈ کی۔ لیکن یہ واضح ہے کہ جس طرح سے اس 15 نکاتی جو شرائط تھی امریکہ کی مذاکرات کے حوالے سے، معاہدے کے حوالے سے، ان میں ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورینیم امریکہ کے حوالے کیا جائے ایران کی بالکل، جانب جو سے۔ تو انریچڈ یہ یورینیم ہے اس کو امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ یس، تو یہ سوچ یہاں پر موجود ہے۔ اس کو بہت زیادہ دہرایا جا رہا ہے، اس پر آبویسلی کام ہو رہا ہے کہ ہم نے منیمم میں بھی اگر جس چیز پر جا کر کوئی بات کرنی ہے، کسی سمجھوتے پر آنا ہے، تو اس میں یورینیم کی انرچمنٹ، جو انرچ یورینیم ہے، پیوریفائڈ یورینیم، جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ دو ایسے کور ایشوز ہیں جو کہ ٹیبل پر ہر وقت موجود ہیں، یہ یہاں وائڈلی ڈسکشن میں بھی ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کی ڈے فرسٹ سے اس وقت تک جو پوزیشن ہے اس میں ابتدائی طور پر ان کا سٹانس تھا کہ ہم رجیم چینج کر رہے ہیں، پھر ان کا سٹانس آیا کہ جی ایران جوہری ہتھیار بنا رہا تھا، ہم نے اس کو تلف کرنا تھا، پھر ان کا یہ آیا کہ ہم بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرنے کے لیے یہ سارا آپریشن جاری رکھیں گے۔ تو یہ جو انہوں نے بیانات بدلے ہیں اس میں پھر انہوں نے اپنی جو اسے وش لسٹ کہتے ہیں بہت سارے لوگ صدر ٹرمپ کی، جو 15 شرائط میں ایک چیز یہ رکھی یورینیم والی اور بیلسٹک میزائل والی۔ تو یہ جو بیلسٹک میزائل اور یورینیم والی شرائط ہیں، یہ بڑے سنجیدگی سے یہاں امریکی انتظامیہ اس کو ڈسکس بھی کرتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی صورت پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس کو یہ ایک ایسی چیز بھی ہے جس میں کچھ گلف کی کنٹریز بھی امریکہ کے ہم آواز ہے۔ آپ نے بہت ساری خبریں دیکھیں، کچھ کنٹریز ایسے ہیں کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران کی جب بھی جوہری مذاکرات گزشتہ ایڈمنسٹریشنز میں بھی ہو رہے تھے تو کچھ ایسے گلف کی کنٹریز تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے ساتھ اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام بھی شامل رکھا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کی جو سینسٹیوٹی ہے یا جو اس سے جو خطرات ہیں وہ اس ایکٹیو بیٹل کے دوران، جنگ کے دوران بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو جو آپ کا سوال کہ کیا کسی نئے پلان پر کام ہو رہا ہے، تو ایگزیکٹلی جو 15 شرائط پیش کی گئی تھی وہ پیش ہی اس لیے کی گئی تھی کہ ایٹ میکسیمم امریکہ کیا گین کر سکتا ہے، اور منیمم امریکہ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پرائرٹی کیا ہے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ آبویسلی جو دو پوائنٹ جیسے میں نے سامنے رکھے، بیلسٹک میزائل پروگرام اور افزودہ شدہ یورینیم جو ہے، یہ وہ دو پوائنٹس ہیں جو ہر وقت یہاں پر موجود ہیں، جو اگر کوئی نئی کنڈیشنز آئیں گی اس میں کسی نئے الفاظ کے ساتھ اور نئی کنڈیشن کے ساتھ موجود ہوں گے، تو یہ تو ایوری ٹائم یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں جتنی بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں ان کی کمیٹیز کے اندر، ان کی کانگریس کے اندر، جو پرائیویٹلی لا میکرز بات کرتے ہیں، جو صدر ٹرمپ کا رائٹ ونگ بات کرتا ہے، اس کے پاس عوام کو بتانے کے لیے ہیں ہی یہ دو چیزیں کہ کس طرح سے ان کے لانگ رینج کے میزائل کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں، اس میں جو کچھ ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے تھے وہ ان کی مثالیں دیتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے جس کے بارے میں ایران یہ کہتا ہے کہ ان کے سربراہ جو ہیں وہ مارچ 2025 میں جو ہے وہ امریکہ میں تھے، اور جون اور جولائی میں کچھ رپورٹس آئی تھیں یورپین کنٹریز کی کہ ان کا یورینیم کی کیا صورتحال ہے، جس کو ایران ایک بائسڈ پارٹی سمجھتا ہے۔ تو آئی اے ای اے کی جتنی بھی اسٹڈیز ہیں، ان کی جو بھی فائنڈنگز ہیں، وہ امریکہ بار بار عوام کے سامنے رکھتا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کی یہ یو این کا واچ ڈاگ یہ کہتا ہے۔ حالانکہ یو این کی بہت ساری دیگر باتیں اس جنگ کے دوران بھی آپ جو دیکھیں گے وہ نہیں نظر آئیں گی آپ کو، جو انسانی حقوق کا پیمانہ ہے یا جو عام لوگوں کی کلنگ کا معاملہ ہے، جو املاک کے نقصان کا معاملہ ہے، وہ چیزیں بالکل موجود نہیں ہوتی کنسیڈریشن میں، لیکن وہ چیزیں جو پالیسی کے ساتھ الائن کرتی ہیں وہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔
تو یس یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ہر وقت پالیسی کا ایسا ہے اور یہ کسی بھی نئی ٹھیک ہے، ان دو ڈیمانڈ ہے اس چیزوں میں کے حوالے موجود سے ہوں۔ غلام مرتضیٰ سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ فیصل، غلام مرتضیٰ، ایک بیلسٹک میزائل پروگرام اور جو افزودہ یورینیم ہے ایران کی، اس پوائنٹ کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا تھا ایران کی جانب سے، جو شرائط پیش کی گئی تھیں امریکہ کی جانب سے۔ تو اب اگر ان شرائط کو اگر رکھا جائے گا تو پھر مذاکرات یا جنگ بندی کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیے، جب سیریس بات چیت ہوگی تو ان پوائنٹس کے اوپر بھی ایران جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ضرور تیار ہوگا۔ بات چیت کا لیول جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ مذاکرات کون کرے گا، مذاکرات کیا سیریس نوعیت کے ہوں گے، اور کیا مذاکرات کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس کی گارنٹی کون دے گا۔ تو پھر جس طرح سے ابھی 2-3 پوائنٹ، 15 تو ختم ہو گئے تھے پوائنٹ، اس میں جس طرح سے ابھی فیصل صاحب نے بتایا 2-3 پوائنٹس تھے جن کے اوپر بات آ گئی تھی، اسی طرح سے جو ایران کی جانب سے ہیں وہ بھی پوائنٹس جو ہیں کچھ ریڈیوس ہو گئے تھے۔ تو بات بہت زیادہ لمبی چوڑی چلنے غلام والی مرتضیٰ، جو ہے وہ قطع نہیں ہے، کلامی لیکن کے لیے معذرت، جو ایران کا جو میرے خیال سے جو مین پوائنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ مستقل جنگ بندی کی طرف ہم نے جانا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ وہ عارضی جو جتنی بھی جنگ بندی ہیں وہ ان کی طرف بات کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ بات کی جائے تو مستقل جنگ بندی ہو اور ایران کے اوپر سے تمام سینکشنز جو ہیں اٹھائی جائیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو نقصانات ان کے ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو یہ چلے نقصانات کی حد تک تو آپ جو ہے وہ ایران خود اپنے آپ کو کھڑا کر لے گا پاؤں پہ دوبارہ سے، انفراسٹرکچر بھی بن جائے گا، لیکن ان کے اوپر جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں پوری دنیا کے پیچھے امریکہ کیونکہ تھا اور اسی وجہ سے ہیں، تو یہ چیزیں اب اس جنگ کے تھرو ختم ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہی 2-3 پوائنٹس ہیں، اگر 2 پوائنٹس ان کے لے لیے جائیں، 2 پوائنٹس جو ہیں وہ لیکن اپنی حفاظت کے پیش نظر یورینیم کی افزودگی تو پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ ہم مزید یورینیم افزودہ نہیں کریں گے، بلکہ سول نیوکلیئر پارک جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سول نیوکلیئر پارک کے لیے وہ ضرور دنیا ان کی مدد کرے، امریکہ خود مدد کرے سول نیوکلیئر، کیونکہ لوگوں کی فلاح کا مسئلہ ہے، ہاسپٹلز میں ٹیکنالوجی یوز ہوگی، دیگر چیزیں ہیں زراعت میں، باقی ہر جگہ پہ یوز ہوگا، تو وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اوپر ان کو لے آئیں۔ افزودگی جو ہے وہ تو پہلے سے دیکھتے ہیں بند کہ کرنے کن کے لیے شرائط کھڑے پر ہوئے تھے۔ یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، جبکہ فیصل علی ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک۔